میری نند بہت کالی، بدصورت اور موٹی تھی، اور ساتھ ہی ماڈرن بھی، لیکن میں یہ دیکھ کافی حیران ہوتی کہ اس کے پیچھے حسین لڑکوں کی لائن لگی تھی۔ میں سمجھتی تھی شاید وہ ماڈرن ہے، اس وجہ سے لڑکے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جب ایک روز وہ میرے پاس آئی اور بولی، بھابی اپنا کالا دوپٹہ دے دو، باہر جانا ہے۔ میں نے اسے دے دیا۔ جب وہ واپس آئی تو دوپٹے میں سے عجیب سی بو تھی۔ میں نے نظر انداز کر دیا اور غلطی سے اگلے دن وہی دوپٹہ پہن کر باہر چلی گئی، لیکن خوف سے جسم کانپنے لگا۔ جب ایک ساتھ میرا نام ایمان ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے، ہم 3 بہن بھائی ہیں، میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور والدین کی لاڈلی ہوں۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے تھا، لیکن میری پھپھو اس رشتے سے رضامند نہ تھی، لیکن بابا بڑے تھے اس لیے وہ خاموش تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، ان کا رشتہ میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ طے تھا، لیکن میری کزن میرے منگیتر کو پسند کرتی تھی، لیکن پھپھو نے یہ بات ابو کو نہ بتائی۔ مہندی سے ایک دن پہلے اس نے خوب تماشا کیا، لیکن پھپھو نے اس کی ایک نہ سنی اور بولی، تمہارے ابو کی وفات کے بعد تمہارے ماموں نے ہی ہمارا خیال رکھا ہے، اب میں انہیں مایوس نہیں کروں گی۔ میرا بھائی میری کزن کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے ابو کے پوچھنے پر ہاں کر دی تھی۔ میرے ابو ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ امی کبھی کبھار ہمیں ڈانٹتی تو وہ امی سے لڑ پڑتے۔ ابو نے میرا رشتہ طے کرنے سے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور کہا، بیٹا، والدین اپنی بیٹیوں سے چاہے جتنی بھی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن زندگی کے اس اہم فیصلے میں ان کی رضامندی نہیں لیتے۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم بتاؤ، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ اگر نہیں تو بتا دو، تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لیکن میں اور میرا کزن ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ بھائی کی مہندی پر سب بہت خوش تھے کہ اچانک میرا رشتہ توڑ دیا۔ اس بات کو ابو برداشت نہ کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ زندگی کیسے پل میں پلٹتی ہے، مجھے اس دن پتہ چلا۔ اس دن یہ جانا تھا، اپنے بابا کی محبت، میرے لاڈ اٹھانا، میری ہر خواہش کو پوری کرنا۔ کیسے میرے بابا جب مجھے پکارتے تھے تو لگتا تھا ان کا مجھے پکارنا اس سے زیادہ خوبصورت احساس ہی کوئی نہیں۔ اکثر میں جان بوجھ کے جواب نہ دیتی کہ بابا بار بار مجھے پکاریں، اور آج وہ خاموش پڑے تھے۔ سارا گھر جو کل تک ہنسی سے گونج رہا تھا اب ماتم میں بدل گیا تھا۔ میرے بابا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ میں انہیں پکار رہی تھی اور وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں نے چارپائی کو پکڑ لیا، لوگوں سے کہا، میں انہیں نہیں جانے دوں گی، مجھے اپنے بابا کو نہیں جانے دینا۔ لیکن موت کب ٹلتی ہے، کب دیکھتی ہے وہ کتنے دلوں کو اجاڑ رہی ہے، کتنے ہنستے بستے گھروں کو ویران کر رہی ہے، کہاں دیکھتی ہے؟ اس کی دی گئی اذیت کتنی آنکھوں سے خواب نوچ لے جاتی ہے۔ موت تو خود زندگی کی ہم سفر ہے۔ بابا کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھی۔ میری ماں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ میرے بھائی لوگوں سے تعزیت کرتے اور کبھی ہمیں سنبھالتے۔ پھر ایک دن میری ماں نے ہمت پکڑی اور ہمیں سمیٹ لیا اور کہا، جتنا رونا ہے آج رو لو، لیکن میں تم لوگوں کو روتے نہیں دیکھ سکتی، آئندہ رونا مت۔ تم لوگوں کے رونے سے تمہارے باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سوچ کے ہی رونا چھوڑ دو کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے ان کے جگر کے ٹکڑے ان سے بچھڑ جانے پہ روتے ہیں۔ اور پھر ہم بہن بھائی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ہم نے سوچ لیا ماں کو تکلیف نہیں دینی، بابا تو ہے نہیں تو ماں کی خاطر بہادر بن کے پھپھو آتی اور دیر تک بابا کی باتیں کرتی رہی تھی، اور میں سوچتی زندہ لوگوں کو مار کر ان کے مرنے کے بعد انہیں کیا پتا کون روتا ہے اور کون نہیں، انہیں کیا مطلب پیچھے رہ جانے والے روتے بھی رہیں تو۔
پھپھو کی وجہ سے بابا کو صدمہ ہوا تھا۔ وہ امیر گھر سے بہو لانا چاہتی تھی اور میرا باپ بہت زیادہ جہیز نہیں دے سکتا تھا، اور بیٹا ایسا بزدل تھا، کچھ کر ہی نہیں سکا تھا۔ اس کے نزدیک یہی ٹھیک تھا کہ بڑوں کے معاملات سے دور رہا جائے۔ میں نے دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا۔ ایک دن میرا کزن مجھے لینے کالج پہنچ گیا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں باہر نکلی، سامنے وہ کھڑا تھا۔ میں نے دیکھ کے منہ موڑ لیا اور اپنے راستے چلنے لگی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں کہ اسی کزن کے ساتھ گھومتی رہوں جس کی وجہ سے میرا باپ مر گیا، جس نے رشتوں کو پیسوں میں تول دیا۔ کہنے لگا میں مجبور تھا، میری ماں نے مجھے کہا تھا اگر تم سے شادی کی تو معاف نہیں کریں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم جیسے بزدل نے دوبارہ محبت کا نام بھی لیا، اور پاس جاتے رکشے کو ہاتھ دیا اور بیٹھ گئی۔ وہ پیچھے رہ گیا تھا، جیسے میری زندگی میں اس کی جگہ کہیں نہیں تھی، ویسے ہی اس سفر میں مجھے اس کا ساتھ منظور نہیں تھا۔ گھر میں بھائی کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ بھائی اب اپنی زندگی کی یہ ذمہ داری بھی نبھائیں۔ بہت دل سے ہم لوگوں نے بھابھی کا کمرہ سیٹ کیا تھا۔ کچھ لوگوں کی موجودگی میں سادگی سے میری کزن میری بھابھی بن کے ہمارے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے دوست مل گئی تھی، میرا وقت بہت اچھا گزرنے لگا۔ ہم نند بھاوج ہر کام ساتھ ساتھ کرتی اور شام کو اکثر ہی قریبی پارک میں واک کرنے جاتی۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی، میری بھابھی بہت اچھی تھی، ہم سب کی عزت کرتی، اور ہمیں لگا نہیں تھا وہ یہاں کچھ دن پہلے آئی۔ اس نے آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا۔ ایک دن بابا کے دفتر سے ان کے باس ہمارے گھر آئے۔ انہیں بابا کی وفات کا پتہ چلا تو تعزیت کرنے آگے۔ میری ماں نے بعد میں بتایا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے، بابا کی ایمانداری کی بہت تعریفیں کی، اور جاتے ہوئے نمبر دیا کہ اگر کوئی کام ہو تو ان سے بات کر لیں۔ بابا کے جتنے بقایا جات ان کی طرف تھے وہ بھی جلد ہی دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر ایک ہفتے میں بابا کی پینشن کی رقم ہمارے ہاتھ میں تھی۔ میری ماں نے ان پیسوں سے گھر کے اوپر 2 کمرے ڈلوا دیے اور رینٹ پہ دے دیے۔ اب بھائی سے ہم لوگ گھر کے خرچ کا نہ کہتے۔ میری ماں کو لگتا تھا ان کی بیوی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اسے پریشان نہ کیا جائے۔ میں اور میرا بھائی رینٹ کے پیسوں سے ہی اپنی فیس دے لیتے، اور باقی گھر کی چھوٹی موٹی ضرورتیں بھائی کے پیسوں سے پوری ہو جاتی۔ ہم نے کبھی خود سے بھائی کو تنگ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا بھابھی ہر وقت مہنگائی کا رونا رونے لگتی تھی۔ اسے ہر وقت آنے والے وقت اور ان بچوں کی فکر تھی جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ ایک دن شام کو بھابھی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے پتہ نہیں کیا کہا۔ میری بھابھی اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میری ماں کو لگا کوئی خوشخبری ہے، لیکن ہم لوگ چاہتے تھے وہ خود ہمیں بتائیں، لیکن بھابھی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن بھائی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ماں بہت خوش ہوئی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی بھابھی کیوں ہم سے یہ خبر چھپا رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا تو ماں نے مجھے کہا کہ شاید شرما رہی ہوگی۔ میرے چھوٹے بھائی نے کسی دوست کے ساتھ مل کے کاروبار شروع کیا تھا۔ بڑے بھائی نے سمجھایا کہ ابھی اسے تعلیم مکمل کرنی چاہیے، لیکن میرا بھائی پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی بات پر بحث شروع ہوئی اور دونوں میں بات کرتے کرتے بڑھ کے لڑائی تک پہنچ گئی۔ سب نے بہت منع کیا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیا۔ میری ماں اپنے بچوں کو ایسے ایک دوسرے کے گربان پکڑے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی۔ کچھ پہلے ابا کے جانے کے بعد ان کا دل کمزور ہو گیا تھا۔ ماں بے ہوش ہو گئی، بھائی لڑائی چھوڑ کے اماں کی طرف بھاگے اور ان کو ہسپتال لے گئے۔ میں گھر پہ رو رہی تھی۔ بھابھی سے کہا مجھے ماں کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی منع کر کے گئے تھے، کچھ دیر میں فون کر کے پتہ کر لیتے ہیں، تم فکر نہیں کرو۔
لیکن میں کیسے فکر نہ کرتی، باپ کے بعد ماں کا ہی تو سہارا تھا۔ بھائی تو کل کو اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، مجھے بھول ہی جاتے، جو آج بھی اپنے لیے لڑتے ہوئے ماں کی اس حالت کے ذمہ دار تھے۔ میں بہت بے چین تھی، مجھے لگ رہا تھا زندگی ایک بار پھر سے مجھے دھوپ میں لے آئی ہے۔ میں رو رو کے دعائیں کر رہی تھی جب بھائی کی کال آئی اور پتہ چلا ڈاکٹر نے داخل تو کر لیا ہے، کل آپریشن کرنا پڑے گا اور ڈاکٹر نے 20 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ میں جانتی تھی اتنے پیسے تو میرے بھائیوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ میں نے اپنے زیور اپنی بھابھی کو دیے اور انہیں کہا میرے ساتھ چلیں، جتنے کے بکتے ہیں ہم بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 1 تولہ ہے جو بمشکل لاکھ روپے کا ہی ہوگا، باقی کی رقم کہاں سے لائیں گے؟ چھوٹے بھائی کو ماں کے پاس چھوڑ کے میرا بڑا بھائی گھر آیا اور بھابھی سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہے، کچھ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، کل صبح تک پیسے چاہیے۔ بھائی چلے گئے تو بھابھی نے کہا ان کے مائکے والے اتنے پیسے نہیں دے سکتے اور میرا زیور تو پہلے ہی بک چکا ہے۔ میں رو رہی تھی کہ کیا وقت ہے، اب پیسوں کی وجہ سے میری ماں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بھابھی میرے پاس آئی اور بولی، ایمان چلو راستہ مل گیا۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ رکشہ ایک بلند عمارت کے سامنے رکا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بھابھی مجھے اندر لے آئی اور اس ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سے مستقیم صاحب کا پوچھا۔ اس لڑکی نے کہا سر میٹنگ میں ہیں، آپ ویٹ کریں۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید بھابھی کے کوئی جاننے والے ہیں۔ میں نے بھابھی سے دوبارہ پوچھا تو بھابھی نے کہا کہ یہ وہی باس ہیں جن کے پاس ابا نے 30 سال کام کیا تھا، کچھ تو حق بنتا ہے ان کا۔ تم مجھ سے کہو کہ 20 لاکھ روپے دے، ہم لوٹا دیں گے، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا۔ دیکھو دفتر کتنا شاندار ہے، اتنی بڑی کمپنی ہے، اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ اور پھر امیر لوگوں کو چیریٹی کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے دکھ سے بھابھی کو دیکھا اور کہا کہ اتنا برا وقت ہم پہ کہ چیریٹی کے پیسوں سے اماں کا علاج ہوگا۔ تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، ادھار مانگ لو، آہستہ آہستہ اتار دیں گے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا آپ اندر جا سکتی ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا چلیں، تو بھابھی نے منع کر دیا۔ کہنے لگی تم جاؤ، میں فون سن لوں۔ وہ فون سننے لگی تھی، شاید بھائی تھے۔ دوسری طرف آفس میں داخل ہوتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شخص ہمارے کالج میں مہمان خصوصی تھا۔ میں نے اس کو پہچان لیا تھا اور اسے یہاں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی اور مجھے بھابھی پہ بہت غصہ آیا۔ کیا تھا جو وہ ساتھ آ جاتی؟ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ وہ شخص فائل پہ جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ میری آواز سنتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا جی آ جائیں۔ میں نے تعارف کروایا تو ابا کا نام سنتے ہی اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں بیمار ہے اور ہمیں 20 لاکھ کی بہت ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد لوٹا دوں گی۔ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر 20 لاکھ کا چیک میرے آگے رکھا اور بولا کہ یہ میں آپ کی والدہ کی وجہ سے دے رہا ہوں، قرضہ مت سمجھنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور روتے روتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی کھڑی ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ شکر ہے پیسوں کا انتظام ہو گیا تھا۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ گھر جا کے بھائیوں سے یہ نہیں کہنا کہ یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں۔ میں نے حیرانی سے بھابھی کو دیکھا اور پوچھا کہ پھر انہیں کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لی؟ بھابھی نے کہا وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ماں کا آپریشن ہو گیا تھا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس رات میں سکون سے سوئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنے بابا کے بوس کا احسان یاد آیا۔ میں نے سوچا مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بھابھی سے نمبر لیا اور کال کی جو نہیں لگی تھی۔ میں نے سوچا بڑے لوگ ہیں، مصروف ہوں گے، بار بار کال کرنا مناسب نہیں۔ اسی وقت بھابھی آ گئی
اور بولی ہوگی بات۔ میں نے کہا شاید مصروف تھے۔ کہنے لگی کہ دوبارہ کرو۔ میں نے منع کیا لیکن بھابھی نے دوبارہ کال ملا دی جو دوسری بار بیل جانے پہ پک کر لی گئی۔ بھابھی نے تعارف کے بعد کہا کہ ایمان شکریہ کہنا چاہ رہی تھی اور فون مجھے دے دیا۔ میں نے فون لیا، دوسری طرف کی آواز سن کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ شخص جلدی میں تھا، کسی سے بات کر رہا تھا دوسری لائن پہ۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا لیکن بھابھی کی بے وقوفی نے مجھے پسا دیا۔ اب فون بند کرنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا جی بتائیں کیا کہنا تھا۔ میں نے کہا میری ماں ٹھیک ہے تو شکریہ کہنا تھا۔ کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی والدہ ٹھیک ہے، مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، اور اس نے فون بند کر دیا۔ ماں گھر آ گئی تھی، ہم سب بہت خوش تھے۔ میری پھپھو بھی آ جاتی اور ماں سے زیادہ اسے میری بھابھی کی فکر رہتی۔ بچی سارا دن تھک جاتی ہے، اتنے کام کرتی ہے، مجھے کہتی کہ تم گھر کے کاموں میں اس کی مدد کیا کرو۔ بھابھی بھی مسکین سی شکل بنا کر یوں بیٹھی رہتی جیسے یہاں ان سے پہاڑ توڑوائے جاتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بھابھی اور پھپھو کی آپس میں بہت بننے لگی تھی۔ ایک دن پھپھو کا بیٹا ہمارے گھر آ گیا۔ منگنی کے بعد وہ اس دن آیا تھا۔ میں اس سے بات نہیں کرتی تھی اور اب اس کی ماں کا رویہ دیکھ کے مجھے ان ماں بیٹے سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ جب وہ جانے لگا تو میری بھابھی نے اس کا راستہ روک لیا اور بولی کہ تم تو پرائے ہی ہوگے، پوچھتے بھی نہیں۔ میرے کزن نے ارد گرد دیکھا۔ میں کچن کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جلدی سے پڑے ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ میری بھابھی اسے کہہ رہی تھی وہ یہاں اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گئی، اگر وہ مان جاتا تو ایک اچھی زندگی ساتھ گزارتے۔ میرے کزن نے میری بھابھی کو کہا کہ تم اب شادی شدہ ہو، اپنے شوہر کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرو، جس میں تمہارا شوہر رکھے اس حال میں رہو، اچھی بیویاں یہی کرتی ہیں۔ میں ایمان کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ میری بھابھی نے کہا ایمان سے محبت کر کے کیا ملا تمہیں؟ تمہاری ماں کبھی بھی تم لوگوں کو ایک نہیں ہونے دے گی، اور پھر وہ ایک لالچی لڑکی ہے، اپنے باپ کے بوس سے محبت کرتی ہے، اس سے فون پہ باتیں کرتی ہے، اور جو پیسے دیے میری ساس کے علاج کے لیے وہ بھی اس کے بوس نے دیے ہیں۔ میرے کزن نے حیرانی سے دیکھا۔ اب میری بھابھی فون پہ اسے کچھ دکھا رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بھابھی میری دوست میرے ساتھ گیم کھیل رہی تھی، اس کا مقصد مجھے سب کی نظروں میں گرانے کا تھا۔ میں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میری کزن میری بھابھی کتنے دنوں سے اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی اور اس کا اصل چہرہ تو اب میرے سامنے آیا تھا۔ اس کا وجود میرے لیے آئیڈیل تھا، وہ بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میری بھابھی شادی سے پہلے سے ہی میرے کزن کو پسند کرتی تھی، جس سے میری منگنی ٹوٹی تھی، اور اس منگنی ٹوٹنے کے پیچھے بھی میری بھابھی اور میری پھپھو کا ہی ہاتھ تھا۔ میرا بھائی گھر آیا اور میری بھابھی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ ابھی بھی اسی لڑکے کے چکر میں ہو، تمہیں یہ گھر جہنم لگتا ہے اور یہ یہاں سے نکلنے کے منصوبے بناتی ہو۔ بھائی نے کہا تم مجھے کہتی، میں خود تمہیں یہاں سے نکال دیتا، تم کیوں اتنے دنوں سے سب برداشت کر رہی ہو؟ میرے بھائی نے میری بھابھی کو دھکے دے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میری ماں نے اور میں نے بہت روکا، لیکن بھائی کو بھی یہی صلہ ملا تھا۔ واقعہ ہی محبت کے گنہگار کہاں بخشے جاتے ہیں۔ بھائی نے اتنے دنوں سے جو محبت کی تھی، اس عورت نے اس کا بھرم توڑ دیا تھا، اور غلطیاں تو معاف کی جا سکتی ہیں، حماقتیں کہاں معاف ہوتی ہیں۔ بھائی نے بھابھی کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم سے کہا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا، میں صبح ہی اس کے بھائیوں کو بلاتا ہوں اور اس کے کارنامے بتاتا ہوں۔ دوسرے دن بھابھی اور اس کے بھائی ہمارے گھر آ گئے تھے۔
بھائی نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ لوگ بہت شرمندہ تھے اور کہا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، معاف کر دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اور تم لوگوں کے پیسے بھی جلد ہی تم لوگوں کے منہ پہ دے ماروں گا۔ ان لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کون سے پیسے؟ میرے بھائی نے کہا کہ وہی پیسے جو میری ماں کے علاج کے لیے تم لوگوں نے قرضہ دیا تھا۔ میں نے حیرانی سے بھابھی کو دیکھا۔ آج ان کا یہ جھوٹ بھی میرے سامنے تھا، لیکن کاش بھابھی اس دن چپ رہتی۔ لیکن جب میرے بھائی نے بھابھی کی طرف دیکھا، وہ پیسے کس سے لیے تم نے؟ میری بھابھی نے وہ کہا جسے سننے کے بعد میرا دل چاہا کاش زمین مجھے اپنے اندر سما لیتی، وہ دن میرے سامنے نہ آتا۔ میری بھابھی نے کہا وہ پیسے ابا کے بوس سے لیے، اس کے بدلے تم لوگوں کی بہن اس شخص سے ملتی ہے اور گھنٹوں فون پہ باتیں کرتی ہے۔ میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں پتا اس سب کا، لیکن بھابھی نے فون پہ کچھ دکھایا تو سب کی نظریں میری طرف تھی۔ میرا بھائی مجھے مارنے کو آ گیا، میری ماں ان سب کے آگے آگے، اور بولی کہ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اس کی تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے اور مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ میرے بھائی میری بھابھی سے کہنے لگے کہ تم جیسی گھٹیا عورت کو اب ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ میری بھابھی آستین کا سانپ ہے۔ میری ماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے کہا کہ انہیں اب اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ ایک دن وہی ابا کا بوس ہمارے گھر آ گیا اور میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں حیران تھی اور گھر والوں کے سامنے شرمندہ بھی تھی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ یہی سچ تھا۔ میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن میری ماں اور بھائیوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی میں مستقیم کے گھر آ گئی۔ مجھے اس سے گلہ تھا جو میں نے اسے کہا بھی، تو وہ کہنے لگا میں نہیں چاہتا تھا تم میری وجہ سے بدنام رہو۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ میری نند بہت کالی، بدصورت اور موٹی تھی، اور ساتھ ہی ماڈرن بھی، لیکن میں یہ دیکھ کافی حیران ہوتی کہ اس کے پیچھے حسین لڑکوں کی لائن لگی تھی۔ میں سمجھتی شاید وہ ماڈرن ہے، اس وجہ سے لڑکے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جب ایک روز وہ میرے پاس آئی اور بولی بھابھی اپنا کالا دوپٹہ دے دو، باہر جانا ہے۔ میں نے اسے دے دیا۔ جب وہ واپس آئی تو دوپٹے میں سے عجیب سی بو تھی۔ میں نے نظر انداز کر دیا اور غلطی سے اگلے دن وہی دوپٹہ پہن کر باہر چلی گئی، لیکن خوف سے جسم کانپنے لگ گیا جب ایک ساتھ بہت سے لڑکے میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں تیز تیز چلنے لگی، مجھے وہاں سے بھاگنا تھا۔ اگر میرا شوہر دیکھتا اور سوچتا یہ لڑکے کون ہیں۔ میں بھاگ کر گھر آ گئی، لیکن مجھے اپنی نند پہ شک ہو چکا تھا۔ وہ روز ہی رات کو کہیں جانے لگتی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا وہ شہر کا ویران علاقہ تھا۔ وہ اکیلی گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں پہنچی تھی۔ کچھ فاصلے سے میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب وہ اندر گئی تو میں اس کے پیچھے اندر گئی۔ اندر بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ ایک ملنگ بھی بیٹھا تھا جس کو لڑکیاں دوپٹہ دیتی۔ وہ کچھ پڑھنے کے بعد دوپٹہ واپس کر دیتا۔ میری نند نے دوپٹہ دیا اور کہا کہ یہ میری بھابھی کا ہے، اس پہ کوئی عمل کریں۔ اس کے پیچھے لڑکے گھر تک آنے لگے اور میرا بھائی اسے طلاق دے دے۔ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، کہاں میرا بھائی اور کہاں وہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ اس نے ہمارا سٹیٹس ہی خراب کر دیا۔ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے اس سے اپنے بھائی کی جان چھڑوانی ہے۔ میں سب سن کر حیران رہ گئی اور وہاں سے لوٹ آئی۔ میری نند اب مجھے روز ہی دوپٹہ دیتی اور کہتی کہ تم پہ یہی اچھا لگتا ہے، تم یہی کیا کرو۔ میں نے وہی دوپٹہ اس کے کپڑوں میں رکھ دیا۔ ایک دن اس نے وہ دوپٹہ لیا اور باہر نکل گئی۔ بہت سے لڑکے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ یہی منظر میرے شوہر نے دیکھا اور گھر آ گئے اور اسے بہت سنائی۔ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے پولیس سے کہہ کے
اس عامل کو پکڑوا دیا اور میری نند کو میری ساس کے پاس باہر بھیج دیا۔ میری نند مجھ سے بات نہیں کرتی، میری ساس کو میرے خلاف کر دیا، لیکن میرے لیے اپنے شوہر کی عزت ہر چیز سے ضروری تھی۔ میں اسے جھوٹ بول کے اس گھر کو تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ جس شخص نے میرے کزن کے کہنے پہ مجھ سے شادی کی تھی، میرے کزن نے میرے شوہر کو بتایا تھا۔ میری بھابھی نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنے نام سے مجھے عزت دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔